چھوٹا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے وہاں سے، صبح کے ٹائم یہ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں، خالق کا نام جتنا بلند ہے اتنی ہی بلند آواز سے جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! مومنین، بے شک محمد و آل محمد علیہ السلام یہ اتنی کریم ہستیاں ہیں کہ جو چیز ان سے متمسک ہو جاتی ہے، جو ان سے منسوب ہو جاتی ہے، وہ بھی جلا پا جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مولا علی کو ایک عنایت ہوئی تھی تلوار، جس کو ہم ذوالفقار کہتے ہیں۔ اس جیسی کوئی دوسری تلوار دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی۔ جب مولا علی سے وہ تلوار منسوب ہو گئی تو وہ جلا پا گئی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا رہوار، اس جیسا وفا شعار کوئی اور نہیں۔ مولا غازی عباس سرکار کا یہ علم کہنے کو ایک کپڑا اور ایک بانس، لیکن اس کی عظمت و توقیر اتنی ہے کہ آج شاید کوئی ایسا مومن ہو جس کے گھر پر یہ نسبت مولا غازی پاک کی نہ لگی ہو۔ اسی طرح ایک کپڑا جو ایک نبی کا ایک عاشق یمن سے لے کر آیا اور نبی کی خدمت میں پیش کیا، ایک چادر کا ٹکڑا، اور نبی پاک کو جس محبت کے ساتھ اس نے دیا، میرے سرکار نے اسی محبت کے ساتھ اس کو ہدیہ کر دیا اپنی اکلوتی بیٹی، اپنی واحد بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی، جس کو آپ اور ہم چادر تطہیر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آج جو کلام آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، یہ چادر تطہیر خود اپنا تعارف پیش کر رہی ہیں، اور یہ یقین کیجئے کہ یہ جو شاعری ہے، یہ جو الفاظ ہیں، متحمل نہیں ہو سکتا کوئی انسان کہ ان کی ثنا کرے جن کی خود پروردگار ثنا کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً خالق کی عطا ہوتی ہے جب قلم سے کاغذ کے اوپر یہ اشعار کی صورت میں ان کی جو ثنا ہے وہ تحریر ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ بیدار ذہنوں کے ساتھ اس کلام کو سماعت فرمائیں، اور جتنی جناب زہرا سلام علیہ کی اس چادر کی عظمت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، اتنی ہی بلند تر صلوات پڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا، چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا، چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا۔ میں تم کو بتاؤں کیا ہے میرا رتبہ، رہتا ہے میرے 400 آیات کا پہرا، رہتا ہے میرے 400 آیات کا پہرا۔ چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا، چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا۔ عرض یمن سے میرا سفر تھا شروع ہوا، کیسے بتاؤں کیسے مقدر میرا کھلا۔ مومن تھا ایک لایا مجھے پیش مصطفیٰ، دے کر مجھے رسول نے زہرا کو دے دیا۔ میں سائبان مادر شبیر بن گئی، چادر تھی صرف چادر تطہیر بن گئی۔ چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا۔
चादर ज़हरा। ऐसा मकाम ऐसी फजीलत किसे मिली, ऐसा मकाम ऐसी फजीलत किसे मिली, इस दर्जा मर्तबा किसे इज्जत किसे मिली, ऐसी जहां मेरी फतो अजमत किसे मिली, मेरे सिवा बताओ ये किस्मत किसे मिली, नाज़ा हूँ खुद पे ऐसा मुक़द्दर मिला मुझे, मुरसल की पोशागाह थी जो सर मिला मुझे, चादर ज़हरा हूँ मैं, चादर ज़हरा। उम्मुल हसन वल हुसैन सैयदातुन निसाइल आलमीन उम्मुल आइमा बिज़त रसूल बतूल कल्बे रसूल सैयदा ताहिरा मुताहिरा आलिमा गैर मुअल्लिमा रज़िया ज़किया आबिदा साजिदा फ़ख्र आसिया व हाजरा मरियम सारा अज़मत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा बुलंदतर चादर ज़हरा, चादर ज़हरा हूँ मैं, चादर। बंद समाज फरमाइएगा। जिस दिन हुई थी फातिमा ज़हरा की रुखसती, मैं थी सरे बतूल का घूंघट बनी हुई, जिस दिन हुई थी फातिमा ज़हरा की रुखसती, मैं थी सरे बतूल का घूंघट बनी हुई, सेहरे को सर पे बैठे थे बांधे हुए अली, लेकर मुझे बतूल से हैदर ने उस घड़ी, फर्शे ज़मीं पे अर्श मुअल्ला बना दिया, मौला ने मुझको अपना मुसल्ला बना दिया, मैं चादर ज़हरा, चादर ज़हरा चादर ज़हरा। और वो मर्तबा वो इज्जत तो गिर और मैं, वो मुस्तफा मुर्तजा से पीर और मैं, ज़हरा के साथ शबर व शबीर और मैं, वो पांच तन वो आया तत्हीर और मैं, वो पांच तन वो आया तत्हीर और मैं, जब तक मैं पांच तर के तनों पर बनी रही, अल्लाह की निगाह का मरकज बनी रही, चादर ज़हरा, चादर ज़हरा हूँ मैं, चादर ज़हरा। ज़हरा मुबाहिले में मुझे ओढ़ कर चली, आगे हसन हुसैन को लेकर चले नबी, ज़हरा के पीछे पीछे थे खैबर शिकर अली, ज़हरा थी दरमियान में उसकी मयान थी, नजरान को शिकस्त दी और ढंग की, ज़हरा ने जुल्फ़िकार की मानिंद जंग की, चादर ज़हरा हूँ मैं, चादर ज़हरा, चादर ज़हरा हूँ
بعد ثانی زہرا کا سر ملا، شاید میرے نصیب میں یہ بھی تھا مرتبہ، دامن میں میرے پلتی رہی ساری کربلا، آئے کبھی قاسم کبھی عباس باوفا، آنا محمد اور علی اکبر کو پال کر کرب و بلا سوار دی اصغر کو پال کر، چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا، چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا، حسرت تو یہ بہت تھی دل داغدار میں، زینب کے ساتھ دفن میں ہوتی مزار میں، اب تک نہیں گزارا کوئی پل قرار میں، رہتی ہوں آج تک میں اسی انتظار میں، انور جہاں میں مہدی جو تشریف لائیں گے، مجھ کو وہ فاطمہ کی لحد پر اڑائیں گے، چادر زہرا ہوں میں، چادر زہرا۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ کمال صبر کے جوہر دکھا دیے تو نے، کمال صبر کے جوہر دکھا دیے تو نے، ثبات عزم کے سکے بٹھا دیے تو نے، حسین کرب و بلا بے بروز عاشورا، خدا کے نام کے ڈنکے بجا دیے تو نے، خدا کے نام کے ڈنکے بجا دیے تو نے، کمال صبر کے، اور کہا یہ زوجہ حارث نے رو کے حارث سے، چراغ گور غریباں بجھا دیے تو نے، چراغ گور غریباں بجھا دیے تو نے، کمال صبر کے۔ جناب مسلم کے ان دو معصوم شہزادوں کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ کون دو یوسف ہیں جو آوارہ وطن ہیں، وہ کون دو یوسف ہیں جو آوارہ وطن
کہ بیمار میں ہر ہے، وہ کون دو گل روح کے داغوں سے چمر ہے، وہ کون دو سید ہے کہ بے گورو کفن ہے، وہ کون دو بے کس ہے کہ جو فخر جہاں ہے، وہ کون دو لاشیں ہیں جو دریا میں رواں ہیں، وہ کون دو لاشیں ہیں جو دریا میں رواں ہیں، وہ کون دو مزدر ہے کوئی ہم کو بتائے، حارث نے تماشے جنہیں بے جرم لگائے، وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ آئے، وہ کون ہے صابر کے فغان پہ نہ لائے، وہ کون دو مہمان ہیں مصیبت کے سفر میں، جن کی کہ ضیافت ہوئی جلات کے گھر میں، جن کی کہ ضیافت ہوئی جلات کے گھر میں، وہ کون ید اللہ کے نواسے ہیں دو خوشبو، حارث کو ملے شب کو جو حجرے میں وہ محروم، تا صبح انہیں ڈال دیا باندھ کے بازو، دریا کی طرف صبح چلا کھینچتا گیسو، نالین تلک بھی نہ پہننے دی شکینے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے پڑھ پڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، وہ پڑھتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ وہ حرف زباں پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، سنتا نہیں مظلوموں کی وہ بات ستم گر، دیتے ہیں صدا زوجائے حارث کو وہ موسر، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر، مہمانوں کو تو اپنے بچاتی نہیں مادر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں سے عدو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے، فرزند کو دی حارث سے ملعون تلوار، اور بولا کہ سر کاٹ لے ان دونوں کا ایک بار، دونوں کو پکڑ کر جو بڑھا آگے وہ دیدار، حسرت سے لگے دیکھنے اس کو یہ خوش اتوار، اس نے کہا کیا دیکھتے ہو سر پہ قضا ہے، والد نے میرے قتل کا فرمان دیا ہے، یہ بولے جوانی کا تیری دیکھ کے عالم، یاد آ گئی اکبر کی جوانی ہمیشہ، دیتا ہے جوانی میں ابس نارے جہانم، ہم کرتے ہیں افسوس تیرے حال پہ باہم، طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے ہم شکل نبی کو، پر وہ تو نہیں قتل کیا کرتے کسی
بولے کہ بیٹے ہیں وہ ماموں کے ہمارے، ہم دونوں ہیں سب بھائیوں میں ان کو پیارے، وہ ہوتے تو پھر دیکھتے بابا کو تمہارے، ہم گھٹنیوں عباس کے سینے پہ چلے ہیں، ہم زینب و کلثوم کی گودی میں پلے ہیں، یہ سنتے ہی قدموں پہ گرا عاشق مولا، اور ہاتھ سے شمشیر پٹک دی لب دریا، اللہ کی رحمت میں ہوا غرق سراپا، اور اس نے کہا حق کے پدر یہ تھا تو بولا، اور اس تو پدر کس کا شقی ازلی ہے، ماں فاطمہ ہے مومنوں کا باپ علی ہے، تو کون ہے آنکھوں سے نظر آئے گا کیوں کر، وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر، وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر، اور اس نے کہا مجھ کو نہیں خوف پرم پر، خود تیغ تلے دونوں کو بیٹھایا برابر، گردن کو نہ جھکنے دیا سجدے میں خدا کے، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے، سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا، بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا، الفت میں برادر کا لہو جوش میں آیا، تب جوڑ کے ہاتھ اس نے یہ قاتل کو سنایا، پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے، تو بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے، آگاہ بڑے تیش میں حارث یہ پکارا، بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا، بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا، اٹھ کر کہا لے اب تو گلا کاٹ ہمارا، سر کاٹ کے دریا میں جو تر ڈالا کزارا، لاشیں نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے، اے نہر ہمیں بھائی کے لاش سے ملا دے، اے نہر ہمیں بھائی کے لاش سے ملا دے، وہ کون دو پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب مسلم کے دو ننھے شہزادوں کا، الہی اس فرش عزا پر جو جو لوگ اپنے دلوں میں حاجات لے کر آئے ہیں، بار الہ تجھے جناب مسلم کے ان دو ننھے شہزادوں کا واسطہ اس فرش عزا پر اٹھنے سے پہلے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، الہی ہم سب کے مرحومین جو اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، یہ فرش عزا بانیان کے جو مرحومین دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، الہی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، بار الہ حاضرین میں سامعین میں مومنین جو اپنے گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، الہی بیمار کربلا امام سید سجاد علیہ السلام کے طفیل ان کو جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بار الہ اس ملک خدا داد پاکستان کی محافظت فرما، اس کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو، دشمن کی ہر میلی آنکھ کو، ہر سازش کو نیست و نابود فرما، بار الہ اس غم کے حقیقی وارث ہم سب کے آقا و مولا اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی برضا بنا، دعاؤں کی حاجات کے لیے
बीमारों की शिफा याबी के लिए, मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। सबसे पहले तो आगे आगे तशरीफ लिया, सलवात पढ़ते हुए आगे आगे तशरीफ लिया। आगे पीछे से आने वालों को ज़हमत होती है, मेहरबानी करें आगे। और आगे आगे काफी जगह है आगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक साहब ने दुआ के लिए कहा है, सैयद शफीक अहमद ज़ैदी, सैयद नईम अहमद ज़ैदी, सैयद नसीर हसन जाफरी और शेख कमाल साहब दुआ का, और जिसका जो बीमार है, जो मोमिनीन जहाँ पे भी बीमार है, दुआ करें बीमार करबला के सदक़े में उसे सेहत कामिला अजला अता फरमाए। कल 4 मुहर्रम को इसी अज़ा खाने में बादस मजलिस शबीए ताबूत जनाब शहज़ादा औना मोहम्मद अलैहिस्सलाम बरामद होंगे। अब मैं इल्तमास गुजार हूँ जनाब किबला अल्लामा सैयद असद अली ज़ैदी साहब से कि वो आएँ और अशरा मुहर्रम की तीसरी मजलिस मोमिनीन से खिताब फरमाए। बर मोहम्मद इन वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा बिन्ते असद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, फातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी आखिर ज़मान पर बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाह। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم العداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات برازي اللهم صل على محمد
मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो जाते हैं। अशरा मुहर्रम हराम सन 1443 हिजरी के सिलसिला मजालिस की तीसरी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं इस खाने में बाउनवान कुरान मुबीन और नूर मासूमीन। यकीनन हर आने वाला शख्स यहाँ एहतजाजन इसलिए आया है कि हम यहाँ आके ये बताते हैं कि हम यजीद वालों में नहीं हुसैन वालों में। और जब तक हुसैन की मजलूमियत जिंदा है ये आज़ादारी जिंदा रहेगी। और आज की तारीख में जहाँ जहाँ जिस शहर में खिताब किया ये जुमला कहता हुआ आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है और जहाँ तक पहुँच रही है उन्हीं के लिए मेरा पैगाम है कि ये आज़ादारी हमारी शहरत हयात है। और अगर कोई किसी की शहरत पे हमला करे तो फिर दिफा करने का हक हम भी महफूज रखते हैं। अगर इस आज़ादारी के तरफ मैली निगाह से भी देखा गया तो वो आंख निकालने के लिए आज़ादारी का वारिस पर्दे में बाकी है। तवज्जो है, आयत का तर्जुमा आपके हवाले कर सूरह मुबारक तौबा इरशाद है इन्ना इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक जब से जमीन और आसमान बने महीनों की तादाद 12, लोहे महफूज में 12 है, इनमें 4 ज्यादा इज्जत वाले हैं और यही पक्का 3। तर्जुमा आप सुन चुके, तफसीर आपके हवाले कर चुका। 12 महीनों से मुराद 12 इमाम। शहर क्यों कहा गया? उनकी जमीन और आसमान में शोहरत की वजह से। 4 इज्जत वाले कौन से? जिन 4 का नाम अली है। क्यों? वजह क्या है? ये अल्लाह के हम नाम है। और कल मुसलसल आपने आयतों के कारवान में ये आयतें सुनी कि 30 और 31 मरतबा कुरान में ये लफ्ज मौजूद है अलम तरा अलम तरा अलम तरा। ऐ मेरे हबीब क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? कभी दादा की बात करता है, कभी इब्राहिम की बात करता है, कभी कौम आद व समूद की बात करता है और इतने पुराने जमानों की बात करके कहता है क्या आपने नहीं देखा? उलमाए अहले सुन्नत और मुफस्सिरीन आलम इस्लाम ने यहाँ एक जुमला लिखा है अलम तरा लना ईमान वले मोहम्मद आयान। अलम तरा कहना कुरान का हमारे लिए ईमान लाने की अलामत है, मुस्तफा के लिए मुशाहिदे की अलामत है। तो सिलसिला आपने महफूज कर लिया कि 30 मकामात पे अल्लाह ने कहा अलम तरा अलम तरा अलम तरा। क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या आपने नहीं देखा हमने वो जो जन्नत बनाई थी शद्दाद ने? जन्नत बनाई थी ना शद्दाद। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद। क्या आपने नहीं देखा कि वो जो कौम आद थी जिसमें वो शद्दाद था जिसने अपनी खुदाई का दावा किया और फिर खुदा की जन्नत के मुकाबले में जन्नत बनाई। शद्दाद की जन्नत में सब था, आले मोहम्मद नहीं थे। अगर होते तो वाकई जन्नत हो जाती। ना बुजुर्गों ने हाथ उठाया, मुस्कुराए, दुआ दी, लेकिन बाज नौजवान चेहरे मुझे हैरत से देख रहे हैं। ये क्या कहा? शद्दाद की जन्नत में अगर आले मोहम्मद होते तो वो वाकई जन्नत हो जाती। एक शख्स बैठा हुआ है काबे के खिलाफ को थाम के और दुआ कर रहा है पालने वाले जन्नत दे दे, पालने वाले जन्नत दे दे, पालने वाले जन्नत दे दे, पालने वाले जन्नत दे दे। वहीं से मुस्तफा का गुजर हुआ, उसके कांधे पे हाथ रख के कहने लगा भैया क्या दुआ मांग रहे हो? का सरकार काबे को अल्लाह को उसके घर का वास्ता दे के कह रहा हूँ जन्नत दे दे। पलट के कहने लगे ये बताओ मेरी और अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है? बेदार हो गए मेरी और अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है? सरकार एक एक रग में खून के साथ दौड़ रही है। तो जलाल के आलम में कहने लगे तू जन्नत में है, तू अगर अल्लाह तुझे निकाल न दे। अल्लाह तुझे निकाल न दे। तो जहाँ मोहब्बत अली है वही तो जन्नत है।
نہیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے. ایسی ممبر سے آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب فرشتے یہاں سے اڑ کے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے انہیں کہتے ہیں تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو فرشتوں میں سے آتی ہی نہیں ہے. اور کمال یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, ایک جملے میں یاد دلا کے گزر جاؤں ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں تھے, کہ فرشتے 1/4 خوشبو سے بنے ہوئے ہیں. جو بنے ہی خوشبو سے ہے وہ دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو, تمہارے پاس ایسی خوشبو آ رہی ہے جو فرشتوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو وہ فرشتے جو مجلس سے جاتے ہیں وہ پلٹ کے کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں تھے جہاں آل محمد کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے. نا اب یہ خوشبو کی وجہ نہیں ہے, خوشبو کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجلس سے آ رہا ہے. خوشبو کی وجہ یہ ہے کہ وہ پلٹ کے کہتے ہیں مومن وہاں سانس لیتے تھے اور مومن کی سانسوں سے ہم معطر ہو جاتے ہیں. اپنے فضائل پہ بولے ہیں آپ, مومن وہاں سانس لیتے تھے اور ان کی سانسوں سے ہم خوشبودار ہو جاتے تھے. علامہ مجلسی نے اسے بہار میں لکھا تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں ہمیں بھی لے کے چلو. تو کہتے ہیں مومن تو چلے گئے گھر, ہم تو مجلس ختم ہونے کے بعد آئے ہیں. تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں کیا ہوا اگر مومن چلے گا, توجہ وہ فرش تو بچھا ہوا ہے, اس فرش سے ہم اپنے پر مس کر کے خوشبودار ہو جائیں گے. اسے پر مس کر کے خوشبودار ہو جائیں. علم تری کیف فعل ربک, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اجازت ہے دل چاہ رہا ہے 2 آیتیں اور اسی قبیلے کی آپ کو سنا دوں, پھر صلوات پڑھیں اسی کے میرا دل کرے کہ آپ کے حوالے علم ترا الی الذی بدلوا نعمت اللہ کفرا. اے میرے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا, اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا, تشریح نہیں کروں گا. اے میرے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. ابھی واضح کرتا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو, بولیں گے تو بعد میں نہیں, نعمت کو کفر سے بدل دیا. اب کیا مطلب ہے؟ ہمارے نزدیک نعمت کیا ہے؟ فواکہات, مطعمات, پھل, سبزی, روٹی, پانی, یہ نعمتیں ہیں. تو کیا مطلب ہے آیت کا کہ اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ دودھ کو کھجور سے بدل دیا, آم کو انگور سے بدل دیا, پانی کو مشروب سے بدل دیا. یہ تو سب کھانے کی چیزیں ہیں. اگر یہ نعمت ہے اور اللہ نے نعمت کی ذکر کو, نعمت کی ضد کو کفر بتایا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا, یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعمت کو جانتے بھی ہیں بھی کفر سے بدل دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی نعمتیں یقیناً ہیں, لیکن سائل آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ. توجہ ہے نا جملہ آپ کے حوالے کر. ایک مرتبہ یہی آیت پڑھی, مولا نے روک دیا, روک کے پوچھا جانتا بھی ہے کیا پڑھ رہا ہے؟ سرکار وہ لوگ علم ترا, میرے حبیب کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ اچھا پھر بتا وہ نعمتیں کیا ہیں؟ کہنے لگا مولا یہی فواکہات, مطعمات, کھانے پینے کی چیزیں, روٹی, پانی. اچھا عجیب جملہ کہا میرے مولا, کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا تو نے کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جو کسی کی دعوت بھی کرے اور لقمے بھی گن رہا ہو؟ اگر یہ روٹی, پانی, انگور, کھجور کا حساب ہے تب تو تجھے قیامت میں بہت دیر لگ جائے گی حساب لیتے لیتے. اس نے کہا مولا پھر یہ کس نعمت کی بات ہے؟ کہ سب سے بڑی نعمت کی, اور سب سے بڑی نعمت آتی ہے آخر میں. جو ابھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے, میری نہ مانیے, قرآن کی مانیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کبیر میں علی کو مولا بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا آج نعمت تمام. آج اللہ نے
درگاہ امیر المومنین و امام المتقین فاتح خندق و خیبر مولا استقلال ابو الحسن والحسین دماد رسول شور بطول مولا کمبر نفس پیمبر ناطق قرآن کل ایمان مولا سلمان مشکل کشائے دو جہان لنگر زمین و آسمان ملود کعبہ کعبے کا کعبہ اسد اللہ غالب غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب مل کے نعرہ یہ نعرہ سنا آپ سے، یہ نعرہ سنا، بس غدیر میں فرشتوں کا یہی عالم تھا۔ آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نعمت ہے علی کی ولایت، علی کی۔ اب آیت کا ترجمہ مجھے اجازت دیجئے کہ تفسیر کے ساتھ کروں۔ الم تروا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے میرے حبیب کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے علی کی ولایت کو کفر سے بدل لیا، جنہوں نے علی کی ولایت کو۔ تو یہ کھانے پینے والی نعمت نہیں ہے، ورنہ تو بڑا لمبا چوڑا حساب ہو جائے گا اگر ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑا۔ اللہ مخلوق بات آئی ہے اور آپ ہی کے لیے ہے، اگر آمادہ ہیں تو آپ کے حوالے کرو۔ میں بہت کم مقامات پہ یہ بات پڑھتا ہوں اور اس کی خاص وجہ ہے کہ وہ سماعت نہیں ہے، یہ شاید لوگ اس طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ سلمان کو جانتے ہیں سب، سلمان محمدی 10 درجے ایمان باللہ اہل بیت۔ جب سلمان دنیا سے گئے، واقعہ میں یہی اسی ممبر سے آپ کو سنا چکا ہوں کہ علی مدینے سے سلمان کو مدائن دفنانے آئے، تو جب سلمان کی قبر تیار کی اور سلمان کو کفن پہنایا تو علی نے کچھ شعر لکھے ہیں سلمان کے کفن پر، اگر دل چاہ رہا ہے تو آپ کی نظر کرو۔ قبر بند ہوئی، علی قبر کے اوپر کھڑے اور قبر کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب ساتھ جو سلمان کا خادم تھا زازان، وہ کھڑا ہوا اور دیکھ کے کہتا ہے مولا سلمان تو آپ کا صحابی خاص تھا، آپ کا بڑا چاہنے والا تھا، دروازے پہ جاروب کشی کرنے والا تھا، سلمان دنیا سے چلا گیا، سلمان کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ مسکرا رہے ہیں، یہ تو غم کا موقع ہے۔ کہنے لگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ہاں ایک ایک مومن بیدار ہوا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہ مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ سلمان کی قبر میں فرشتے آئے ہیں اور سلمان فرشتوں سے مزاح کر رہا ہے۔ کہ مولا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرا رب کون؟ سلمان کہتا ہے جو تمہارا وہ میرا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا؟ جو تمہارا وہ میرا۔ وہ کہتے ہیں تیرا رسول کون؟ تمہارا وہ میرا۔ وہ کہتے ہیں تمہارا ولی کون؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے وہی جو تمہارا وہ میرا۔ اب میں سے سنیے اپنے قلم سے، کیا مقدر ہے سلمان کا، اپنے قلم سے علی نے لکھا وفدت سلمان الی الکریم بغیر زاد، میں سلمان کو بھیج رہا ہوں کریم کی بارگاہ۔ توجہ، میں سلمان کو بھیج رہا ہوں کس کی بارگاہ میں؟ کریم کی بارگاہ میں۔ کیسے بھیج رہا ہوں؟ بغیر زادن، خالی ہاتھ۔ یہ 10 درجے ایمان پر ہے، منا اہل بیت ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ کی یہ حدیث ہے کہ سلمان کو جنت جانے کا اتنا شوق نہیں جتنا جنت کو ہے کہ سلمان آ جائے۔ جی ان سلمان خیر من لقمان، نبی نے فرمایا میرا سلمان لقمان حکیم سے بہتر ہے۔ یہ سلمان کتنے عمل چاروب کشیت در سیدہ، لیکن پھر بھی علی کیا کہہ رہا میں سلمان کو بھیج رہا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں خالی ہاتھ۔ سلمان کے ہاتھ خالی ہیں، سلمان کے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں ہے۔ کہ علی کیوں بھیج رہے ہیں خالی ہاتھ؟ میرا کیول گراؤنڈ کا یہ بیدار مجمع سننا چاہتا ہے۔ کہنے لگے اگلے مصرعے میں جواب رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر کوئی کریم کے گھر جائے اور کھانا ساتھ لے جائے یہ کریم کی توہین ہوتی ہے۔ پنج نعرہ پنج تری سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، ہاں بولیں گے تو بات کفر سے بدل دیا؟ نعمت کیا ہے؟ ولایت علی۔
اس کا مطلب ہے ولایت علی کا کفر کے اصل معنی انکار ہی ہوتے ہیں. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ خدا کا انکار کرتا ہے. ہر جگہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہوتا مشرک والا. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. اللہ یہ کہہ رہا ہے الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. اے میرے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے علی کی ولایت کو کفر سے بدل دیا؟ اور کل یہ بتا چکا کہ جہاں جہاں جو عمل کر رہا ہے قرآن کہتا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اللہ کہتا ہے تم عمل کرو. اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے, رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے. تو پھر اب علی کی ولایت میں شک کرنے والے, علی کے فضائل میں شک ڈالنے والے سوچ لے یہاں شک کیا وہاں مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. یہاں شک کیا اور وہاں اللہ کے محبوب نے دیکھا. ایک آیت اور پڑھ دوں یا کافی ہے؟ ہاں ہے تو 31 موقع, سارا اشرا بھی پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوں گے. 31 مقامات پہ علم ترا آیا ہے. ایک سن لیجئے اور میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاؤں. علم ترا کیف متصل. اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے؟ کمال یہ ہے جو لفظ سننا جانتے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں. کہہ کس سے رہا ہے مصطفیٰ سے, اپنے نور مطلق سے. کیسے میں نے سایہ پھیلایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو پھر ماننا پڑے گا نور سے کہا جا رہا ہے کیا سایہ پھیلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور کمال یہ ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا, نور کا سایہ ہی نہیں. بڑا خوبصورت جملہ لکھا علامہ علی اکبر نہبندی نے ان کا نہ سایہ ہونے کے بارے میں. آپ کے حوالے کر دوں. انہوں نے کہا یہ خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. بہت دب کے بولے ہیں آپ, مجھے پتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, آیت کہہ رہی ہے الم ترا کیف متصل. کیسے اللہ نے سائے کو پھیلایا. دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ منبر آپ کے سامنے ہے, یہاں سے روشنی پڑے گی تو یہاں اس کا سایہ آ جائے گا. یہی ہے نا سایہ کا اصول. ایک طرف سے روشنی رکے گی تو سایہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سایہ کیسے پھیلایا؟ سایہ ہونے کے لیے وجود ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اب کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے. ہوا کا کوئی سایہ ہوتا ہے؟ اچھا چلیے میں اور آگے بڑھ جاؤں. روح کا سایہ دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ روح ہی نہیں نظر آتی تو سایہ کہاں سے نظر آئے؟ اس کا مطلب ہے سایہ کے لیے کوئی وجود ہونا ضروری ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے اپنا سایہ کیسے پھیلایا؟ پالنے والے میں تو مشکل میں پڑ گیا. تو جسم رکھتا نہیں, جسم و جسمانیت سے منزہ ہے, تو نے سایہ کیسے پھیلایا؟ تیرا تو کوئی ظاہری بدن ہی نہیں ہے, تو ان چیزوں سے بالاتر ہے. میں تو مشکل میں پڑ گیا, میرا مجمع میرے ساتھ مشکل میں ہے. تو آواز قدرتائی جب مشکل میں آ جاؤ تو گھبرایا نہ کرو, مشکل کشا کے دروازے پر آیا کرو. ہے میرے ساتھ آخر تک چلے مشکل کشا کے دروازے پر. میں نجف گیا, توجہ آخری مومن تک, میں نجف گیا, علی کی ڈوری پہ کھڑا ہوا, زیارت کی کتاب کو بولا تو لفظ رکھے ہوئے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ فی العالمین. اے عالمین میں پھیلے ہوئے اللہ کے سائے تجھ پر سلام. مخلوق پہ پھیلے ہوئے اللہ کے سائے, سائے کو عربی میں کہتے ہیں ظل. اب مسئلہ ذرا بدل گیا ہے, عقیدتی نوعیت کا نہیں رہا, قومیتی نوعیت کا آ گیا. جملہ نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں, اسکول کالج یونیورسٹیاں جانے والے, ان سے اس جملے پہ خصوصی توجہ چاہیے. ایک ترانہ ہوتا ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور وہ ملک پاکستان کا ترانہ ہے, اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ سایہ
آپ بولیں گے تو بات بنے گی. جنہیں آتا ہے کم از کم وہ مدد کریں. سایہ خدائے ذوالجلال، اے پاکستان کا ترانہ پڑھنے والوں، سایہ ذوالجلال پڑھنے والوں، ارے خدا کے سائے کو تو پہچانو. مل کے سایہ ذوالجلال کے ترانے پڑھنے والوں، ذرا خدا کے سائے کو بھی تو پہچانو. میں ایک لفظ آپ کا سنا ہوا. اچھا لاہور شہر کے علاوہ کہوں بھی کہاں یہ رہا بادشاہی دور یہی گزرا ہے. قلعے بھی موجود ہیں، آثار بھی موجود ہیں. کیا کہا کرتے تھے بادشاہوں؟ ذل الہی. کیا مطلب ہے؟ خدا کا سایہ. زمانہ لقب دیتا رہے کائنات میں جسے چاہے. اگر کوئی ذل الہی ہے تو بس وہ ذات علی اپنا علی تھا. اس سے قریب ہو کے مثال نہیں دے سکتا. اچھا تھوڑی سی مدد کریں گے میری؟ چھوٹا سا مسئلہ آ گیا ہے. یہ شامیانہ ہے، یہاں تک میں اس کے سائے میں بیٹھا ہوں. جہاں تک شامیانہ ہے وہاں تک سایہ ہے. شاید میں نے مشکل بات کر دی. جہاں تک شامیانہ ہے سایہ وہی تک ہے. جہاں شامیانہ ختم سایہ ختم. آپ شامیانے کے نیچے نہیں ہے جو پیچھے تشریف فرما ہے، جو آگے تشریف فرما ہے وہ شامیانے کے سائے میں آئے. تو جہاں تک سائے والے کا وجود ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کون بیدار ہے اور کون نہیں، جہاں تک سائے والے کا وجود ہوتا ہے سایہ بھی وہیں تک ہوتا ہے. اب زمانہ آئے اور مل کے ہمارے ساتھ فیصلہ کرے، یا تو خدا کی ذات کو متعین کر کے میں کافر ہو جاؤں، ورنہ آؤ اور فیصلہ کرو اور مان لو. پھر جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے جناب امیر کی ذات. علم ترا کیف متزل. جہاں تک سائے والا وہیں تک اس کا سایہ. اور علی ہے خدا کا سایہ. صرف علی نہیں، مصطفیٰ. یہ 14 کہ خدا کا سایہ مخلوق پہ پھیلا ہوا ہے. ایک سایہ آج بھی قائم ہے. ہم تو خدا کے سائے میں جی رہے ہیں بھائی. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کل آیت کے ایک ٹکڑے کو میں نے دانستہ چھوڑ دیا تھا اور آج کے لیے چھوڑ دیا تھا. آیت یہ کہہ رہی ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. عمل کرنے والوں عمل کرو، اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ یہاں تک لانا اور مومن تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں. گھبراہٹ ہو گئی، سناٹا ہو گیا، اور مومن تمہارا. بھئی سوال یہ کہ بھی مومنوں سے عمل کرو، اور پھر کہہ رہا ہے مومن تمہارا عمل دیکھ رہا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زبان کا چھوٹا سا مسئلہ. عربی میں کسی لفظ کے لیے ایک مصدر ہوتا ہے. چھوٹا سا طالب علم ہے عربی ادبیات کا، ایک لفظ کے لیے مصدر ہوتا ہے. ایک مصدر ہے ایمان، دوسرا ہے امان. ایمان کا مطلب یہ جو ایمان ہم لے کے آتے ہیں. امان کا مطلب پناہ، سیکیورٹی، حفاظت. ایک ہے امان، ایک ہے ایمان. یہ مومن ایمان والا نہیں ہے، یہ مومن امان سے ہے. جیسے اللہ کہتا ہے مومن المحمن، اب میں اللہ کے لیے کہوں وہ ایمان والا ہے، کافر ہو جاؤں گا نعوذ باللہ. وہ کس پر ایمان لائے گا؟ زمانے میں اس پر ایمان لانا ہے. اللہ کے ناموں میں مومن ہے یا نہیں؟ اچھا نہیں صرف یہ 1 2 3 4 5 درمیان میں سے لوگ جانتے ہیں. پیچھے تک بھائی تائید کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. سب متفق ہیں اللہ کے ناموں میں 99 ایک نام مومن بھی ہے. تو یہ ایمان سے نہیں ہے، امان سے. اللہ کہہ رہا ہے عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور امان دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی ہے جو امان دینے والے ہیں اور وہ مومنوں کا عمل دیکھ رہے ہیں.
نبی ہر عمل، جہاں دنیا کے کسی گوشے میں کوئی عمل ہو رہا، نبی صرف عمل دیکھ نہیں رہے، جانتے بھی ہیں۔ یہ نور اپنے سے پہلے بھی جانتا، قیامت تک جو ہونا ہے اسے جانتا۔ جو مومن جہاں عمل کرے، اگر اتنی 3 دنوں کی تمہید کے بعد یہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو گئی ہو تو بس مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے، اور کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے سے پہلے اپنے اجداد کے عمل بھی دیکھتے رہے، دنیا میں آنے کے بعد قیامت تک کے عمل بھی دیکھتے رہے۔ علامہ مہدی موسوی تنتابنی نے لکھا کہ جب معراج سے نبی واپس آئے تو علی کے لیے دعا کی، اور دعا کر کے کہا یا علی توجہ، یا علی میں نے اللہ سے دعا کی ہے علی وہ دیکھے جو میں دیکھتا ہوں۔ علی وہ دیکھے جو میں دیکھتا ہوں۔ تو ابھی تو جملہ کہا تھا جہاں جہاں ولایت علی کا انکار ہو رہا ہے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، نہیں مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نور اس زمانے سے ہے کہ انبیاء ماں سبق میں بھی اور ماں بعد میں قیامت تک یہ نور ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ علماء اہل سنت کے ہاں وہ تنہا مصطفیٰ کا نور، ہمارے ہاں وہ 14 کا نور۔ صرف یہ ہمیشہ سے نہیں، ابھی کچھ نہیں تھا، یہ تھے، کئی بار آپ ان سے سن چکے، لیکن صرف ان کا نور قدیم نہیں ہے، ان سے متعلق ہر چیز اتنی ہی پرانی ہے، ان سے متعلق ہر چیز اتنی ہی پرانی ہے۔ ان کا لباس، ان کی تلواریں، یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیے، میری طرف دیکھیے۔ مذہب آل محمد کی عبادتوں میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، ادھر میری طرف دیکھتے رہیے، توجہ۔ ان کے لباس بھی، ان کے پہننے کے کپڑے بھی۔ علامہ زنجانی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں یہ لکھا کہ نبی جب معراج پہ گئے تو 7ویں آسمان پہ فرشتوں کی ایک قطار لگی، اور وہ ایک امامہ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلے بارے معراج پہ گئے اور 4تھا آسمان ہے، اور اس کے بعد گزرتے گزرتے 7ویں آسمان تک گئے تو فرشتوں کی ایک قطار ہے جو سر جھکا کے کھڑی ہوئی، اور رضوان جنت جس کے پاس جنت کی چابیاں ہوتی ہیں وہ ایک امامہ لے کے آیا ہے جو نور کا بنا ہوا، توجہ، وہ ایک امامہ لے کے آیا جو نور کا بنا ہوا ہے۔ نبی آگے بڑھے تو حضرت ابراہیم کو بلایا، کل گفتگو یہیں تو رکی تھی ابراہیم کے تذکرے پہ، حضرت ابراہیم کو بلایا اور امامہ دیا کہ مصطفیٰ کو پہنائیے۔ امامے میں کئی ہزار پیج تھے اور ہر پیج پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد حبیب اللہ، محمد النبی اللہ، اور سارے پیج ہوتے ہیں نا، دیکھا ہے نا آپ نے پگڑی امامہ، اس کے پیج ہوتے ہیں، ایسے باندھی جاتی ہے، تو ہر پیج پہ مصطفیٰ کے کئی القابات لکھے ہوئے، نور جگمگا رہا ہے، اور پورا 7واں آسمان اس امامے کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ ایسے میں مصطفیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اے خلیل خدا یہ امامہ کتنا پرانا ہے؟ کہ میں نہیں جانتا، کہ جبرائیل سے سوال کیجئے، جبرائیل سے نبی نے پوچھا یہ امامہ کتنا پرانا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ سے سوال کیجئے۔ جب پوچھا نا مالک یہ امامہ کتنا پرانا ہے؟ کہ میرے حبیب آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے تمہارے لیے بنوایا۔ یہ ایک لباس ہے، دل چاہ رہا ہے ایک اور امامہ آپ کے حوالے کر دوں، نہیں اتنی آہستہ آواز اور اتنی آہستہ صلوات پہ تو نہیں پڑھوں گا۔ جگر گوشائے بطول، محسن اسلام، امام ابن امام، سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، حسین ابن علی کے ساتھ پہ بلندر صلوات صلی اللہ محمد مالے محمد۔ ایک صحرائی عربی میں سے بدو کہتے ہیں،
دیہاتی عرب نبی کی بزم سجی ہوئی. آپ کے ہجوم سے کہیں زیادہ ہجوم مسجد نبوی میں ہے. سوئی گرے تو زمین پہ نہ آئے, دل دھرنے کی جگہ نہیں. ایسے میں وہ صحرائی عرب, وہ دیہاتی عرب, وہ بدو آیا اور وہ نابینا. یاد رہے گا تین چیزیں ہیں, ایک وہ نابینا, دوسرا وہ بھوکا ہے, تیسرا وہ مقروض ہے. اب سنیے آیا بھری ہوئی ہے محفل رسالت, اور ایسے میں وہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, اب نابینا تو ہے نظر آ رہا, یا رسول اللہ میں مقروض ہوں, میرا قرض ادا کیجیے, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیے. اب آنکھوں کا تذکرہ نہیں کیا اس نے. کاش ہمیں بھی ایسا مانگنے کا ڈھنگ آ جائے. بارگاہ رسالت میں آیا, نابینا ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں مقروض ہوں, میرا قرض ادا کیجیے, میں بھوکا ہوں. ہاں بولیں گے تو بات بولیں گے, کھانا کھلائیے. ایک مرتبہ نبی نے طائرانہ نگاہ مجمع پہ ڈالی, کوئی ہے جو اس کی مدد کرے. اس سے بھی زیادہ سناٹا ہو گیا. ایک آواز, پھر آواز دی, ہے کوئی جو اس سائل کی مدد کرے. کوئی نہیں بولا. تیسری مرتبہ آواز دی, توجہ, بہت اہم واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کوئی ہے جو اس کی مدد کرے. کوئی نہیں بولا. نبی کے پاس اتفاقاً اس وقت کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تھی. مصطفیٰ نے اپنا امامہ سر سے اتارا. عاشقان مصطفیٰ کی نظر کر رہا ہے. کیا صحابت ہے کہ اپنے سر کی دستار اتار کے ساحل کو دے دی. اب جیسے ہی اس نے لی, کیا تھا, نابینا تھا, بھوکا تھا, مقروض تھا, دستار کو لیا, چوم کے آنکھوں سے لگایا. وہ آنکھیں جن میں برسوں سے نور نہیں تھا, امامہ مس ہوتے ہی چمکنے لگی. جن میں برسوں سے نور نہیں تھا وہ چمکنے لگے. آنکھوں میں نور آ گیا. اچھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, پھر کیا کیا؟ تو علامہ مقدس زنجانی صاحب مفتاح الجنہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ اس امامے کو سینے سے لگایا اور شکم سے مس کیا. نہیں بھول گئے ہیں آپ. تین باتیں تھی, نابینا تھا, مقروض تھا اور بھوکا تھا. جیسے ہی شکم سے لگایا اس کا شکم سیر ہو گیا, یعنی پیٹ بھر گیا. اب نبی کی نعت پڑھتا ہوا چلا, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے کیا کہنے, پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے. اب یہ مسجد سے باہر چلا اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے دیر سے پہنچ رہے میرے جملے, بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلے. اب کسی کے پاس کوئی قیمتی شے ہو نا تو لوگ اس سے لینے کی, خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہ باہر آیا تو مسجد سے کئی لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے بھائی یہ امامہ بیچے گا. اب یاد کیجئے گا, مقروض تھا, نابینا تھا, نہیں آ رہی آواز, بھوکا تھا, مقروض تھا, نابینا تھا. توجہ, بھوک تو مٹ گئی, آنکھیں بھی آ گئی, قرضہ رہ گیا ہے. کیا انتظام کیا ہے کائنات کے حبیب نے. ایک مرتبہ چلا, کھیر لیا لوگوں نے, بھائی امامہ بیچو گے؟ کہ فقیر ہوں, احمق نہیں ہوں. آپ سلامت ہیں. فقیر ہوں, احمق نہیں ہوں, تینوں دنیا کی دولت, ارے اس کے بدلے تو ساری کائنات بھی ملے تو میں نہ بیچوں. کسی نے کہا بھائی اچھی قیمت دے دوں گا, یہ امامہ ہمیں دے دے, تو کیا کرے گا, تجھے تو قرضہ چاہیے, وہ پیسے مجھ سے لے لے. بات بڑھی. کسی نے کہا بھائی اب 70 دینار اس کا قرضہ تھا جو اسے دینا تھا, جس کا مقروض تھا. کسی نے کہا 70 دینار مجھ سے لے لے. کسی نے کہا 70 کیا 700 میں دیتا ہوں, یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی, یہ تو بڑی بیش قیمت چیز ہے, نبی کا امامہ ہے اور نبی نے دے دیا, جو خریدے گا تو میں تو اسے قبر میں رکھوں گا, میری شفاعت کے لیے کافی ہے. دوسرے نے کہا بھائی 700 چھوڑ, 7000 لے لے. اب یہاں قیمت بڑھتی جا رہی ہے, ایک مومن بیدار رہے تو گفتگو کا لطف آئے گا. یہاں قیمت بڑھتی جا رہی ہے, وہاں اس کا انکار بڑھتا جا رہا ہے. یہاں قیمت بڑھتی جا رہی ہے, وہاں انکار بڑھتا جا رہا ہے. یہاں قیمت بڑھتی جا رہی ہے 7000, اگلا بولا 17000, اب بولی لگ رہی ہے. دوسرا بولا 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000. جیسے ہی 70000 والا بولا نا, جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, ہنس کے کہا مار کے کہنے لگا مسجد میں تو کسی کے پاس 70 بھی نہیں.
کسی کے پاس 70 بھی نہیں نکل رہے تھے. بات یہ تو 70 ہے نا, 70 کا 2 گنا کیا ہوا؟ 1 لاکھ. میں تھوڑا سا کمزور ہوں اس معاملے میں. 1,40,000 دگنا کیا. کہنے لگا نہیں بیچتا. اب جس دکاندار کے پاس قیمتی چیز ہو بیچتا نخرے سے ہے. کہنے لگا نہیں بیچ رہا, میری مرضی. چلا, مایوس ہو گئے وہ سارے. رسول کے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسلم, نام یاد رہے گا, عبداللہ بن مسلم. یہ شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے, واپس آ رہے تھے. اور اس زمانے کی تجارت یہ تھی کہ مال کے بدلے مال, یعنی انگریزی میں اپنے نوجوانوں کے لیے سمجھا دوں, بارٹر سسٹم. کوئی چیز دے کے کوئی چیز لینا. آپ کے پاس چینی ہے, میرے پاس آٹا ہے. آپ کو آٹا چاہیے, مجھے چینی چاہیے. میں نے آٹا آپ کو دے دیا, اس کے بعد چینی آپ سے لے لی. تجارت ایسے بھی ہوتی تھی اور پیسوں میں بھی ہوتی تھی. تو 40 اونٹ شام سے لے کے آئے تھے لدے ہوئے, چینی آٹے کے نہیں, لالو جواہر کے. ریشم تیباج غلہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا, بہت قیمتی, پیش قیمت 40 اونٹ لدے ہوئے, مال سے بھی اور قیمت سے, پیسے سے بھی آئے. اب یہ چلتا چلتا مدینے کے باہر جو دروازے کے باہر بیابان تھا وہاں پہنچا. دور سے عبداللہ بن مسلم نے دیکھا, آہستہ سے بات کہہ کے گزر جاؤں گا, خدا کے لیے ضائع نہ کیجیے گا. ایک نور کی روشنی نکل کے آسمانوں پہ جا رہی ہے. دل میں دیکھ کے سوچا یہ تو یا مصطفیٰ ہو سکتے ہیں یا مرتضیٰ ہو سکتے ہیں. دور سے اور روشنی کا ایک ستون آسمان سے ٹکرا رہا ہے. کہ بھئی یا یہ نبی ہے یا یہ, اس کا مطلب ہے اصحاب جانتے تھے کہ یہ نور کہاں سے برآمد ہوتا ہے, یہ نور کہاں سے برآمد ہوتا ہے. ایک مرتبہ چلے. اب جو قریب پہنچے عبداللہ بن مسلم, تو وہ بھی تو شمع رسالت کے پروانے تھے. دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے اور بلا تشبیہ سینے سے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے. اب جو قریب ہوئے تو دیکھا امامہ ہے. اب ظاہر نبی کی بزم میں بیٹھنے والے تھے, پہچان لیا کہ بھائی یہ تو نبی کا امامہ ہے, تمہیں کہاں سے ملا؟ چرایا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون جملہ کیسے سنتا ہے. کیا کہا تھا اس فقیر سے؟ چرایا ہے. پلٹ کے کہنے لگا عبداللہ بات سنو, کریم لوگوں کے گھر چوریاں نہیں ہوتی. کریم لوگوں کے گھر چوریاں نہیں ہوتی, وہ تو عطا کر دیتے ہیں, وہ تو سخاوت کے مالک ہوتے ہیں, وہ تو دے دیتے ہیں. میں نبی سے کھانا مانگنے گیا تھا اور اپنے قرض کا پیسہ مانگنے گیا تھا, مجھے آنکھیں بھی ملی, شکم بھی بھر گیا, اور یہ امامہ دیا ہے نبی نے. اب للچائی ہوئی نظروں سے حضرت عبداللہ بن مسلم نے دیکھا, کاش یہ نعمت مجھے مل جائے. کہنے لگے امامہ بیچو گے؟ کا 1,40,000 دینار کی آفر چھوڑ کے آ رہا ہوں, نہیں بیچنا. کہا بھائی میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اتنی کم قیمت لگاؤں اتنی قیمتی چیز کی. یہ اونٹ دیکھ رہا ہے, ان میں ایک ایک اونٹ شام کے مال جواہر اور پیسے سے لدا ہوا ہے. ایک اونٹ تجھے دیتا ہوں. کہتا نہیں بیچا. کوئی اور بات کرو. کہا اچھا 2 اونٹ لو لے. کہا بھائی کہا نا کوئی اور بات کرو, ماما نہیں بیچنا. 10 اونٹ لے لے. اب اس کا کچھ ذہن بنا. کہا نہیں 10 تو کم قیمت ہے. کہنے لگا اچھا 20 لے لے. کہا نہیں 20 مناسب نہیں ہے, خسارہ ہے. 30 لے لے. کہا نہیں میری سمجھ میں سودا نہیں آ رہا, خدا حافظ. کہا اچھا بھائی یہ سارے 40 کے 40 لے لے. اب 40 اونٹ وہ تھے جس پہ مال لدا ہوا تھا. ایک عبداللہ بن مسلم کی سواری کا اونٹ تھا. دیکھ کے کہنے لگا یہ والا کس کا ہے؟ کہا یہ بھی میرا سواری کا ہے. کہا یہ بھی چاہیے. کہا اچھا بھائی دیا اب تو امامہ دے دو. کہا نہیں پہلے اونٹوں کی مہار میرے ہاتھ میں دے. توجہ, ایک ایک مومن رضاکارانہ بیداری کا ثبوت دے تو جملہ آپ کے حوالے کروں. کہا 41 اونٹوں کی مہار لی. اب عبداللہ بن مسلم نے امامہ لیا, چوما, سینے سے لگایا, چلے پیدل پیدل مسجد نبوی میں آئے. جیسے ہی مسجد میں آئے رسول نے دیکھا عبداللہ یہ تو میں نے اس فقیر کو دیا تھا, تمہیں کہاں سے مل گیا؟ سرکار مجھے مدینے کے باہر ملا تھا, میں نے 41 اونٹ دے کے لیا ہے. ہنس کے کہنے لگے ارے لوٹ لیا نا جنگل میں بیچارے, تھک گیا. پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ
تیری لوٹ لیا بیابان میں بیچارے کو، اسے پتا ہی نہیں تھا اس کی قیمت کیا ہے. سرکار میں تو جانتا ہوں نا کہ اچھا اگر تیرا یہ عشق ہے ہم سے، یہ محبت ہے، یہ مودت ہے، تو پھر مانگ خدا سے اس امامے کی عوض کیا مانگتا. اب لفظوں کی ذمہ داری سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے بلا تجبیہ ہاتھوں پہ امامہ رکھ کے بلند کیا، آواز دی الہی میرے مالک تجھے واسطہ ہے اس امامے کا اور امامے کے مالک کا، میرے تمام گناہوں کو بخش دے. حضرت جبرائیل نازل ہو کے کہنے لگے عبداللہ بن مسلم سے کہیے مانگ بھی آپ کے امامے کے وسیلے سے رہا ہے اور دامن بھی اتنا چھوٹا لایا. آج اگر یہ ساری مخلوق کے گناہوں کی معافی مانگتا تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں سب کے گناہ بخش دیتا. یہ ان کے لباس کا اعجاز ہے. سوال یہ کرنا ہے آپ سے، آخری بات اور تقریر ختم ہو گئی. سوال یہ کرنا ہے یا رسول اللہ وہ کھانا مانگنے آیا تھا، بھئی کسی صحابی کے گھر سے کھلا دیتے. اچھا واز کے بعد اپنے گھر سے کھلا دیتے، علی کے گھر سے کھلا دیتے، رقم ہی دینی تھی علی کے گھر سے دلوا دیتے. کہیں علی مزدوری کر کے دے دیتے، کہیں کچھ بیچ کے کچھ گروی رکھوا کے دے دیتے. یہ تو تاریخ میں واقعات موجود ہیں. یہ امامے کے ذریعے اس کا پیٹ سیر کیوں کرایا، شکم سیر کیوں کرایا؟ کا بتانا ہے ہم سے منسوب کپڑا رزق کا ضامن بن جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ میرا کیولی گراؤنڈ کا مجمع یہ پوچھ رہا یہ کیوں کیا؟ کہ تمہاری آسانی کے لیے. آج ہمارے کپڑے سے یہ نہ لیتا تو کل تمہیں پھریرے سے کون حوالہ دیتا. کل تمہیں عباس کے پھریرے سے کون مانگنے دیتا. یہ عباس کے علم کا سایہ، یہ عباس کے علم کی نسبت ہے، یہ آل محمد کے گھرانے کی نسبت ہے جو چیزوں کو محترم بنا دیتی ہے. مگر آج جس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس پہ عباس جیسا جری چیخ مار کے رویا ہے. 3 محرم آ گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے مکہ چھوڑا اور 9 ذی الحجہ کو زبالہ کی منزل پہ پہنچے تو ایک مرتبہ حسین کو غیبی سلام آیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین نے تڑپ کے کہا وعلیک السلام یا اخی. حسین کے چہرے پہ آنسو نمودار ہوئے. وہ عباس جو حسین پہ غم نہ دیکھ سکتا تھا ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا آقا یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے آواز دے کے کہا عباس میرے مسلم کی خیر. اجرکم اللہ. کون مسلم؟ جسے خط لکھ کے حسین نے کوفے بھیجا تھا. جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مگر کوفے والوں نے مسلم سے انصاف نہیں کیا. اعلان کر دیا گیا جو مسلم کا سر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. کوئی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہ دے اسے سزا دی جائے گی. کوفے کی اندھیری گلیاں ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے اور ایسے میں حسین کا سفیر گلیوں میں پھر رہا ہے. میرا مولا مسلم رونے میں نہ شرمانا آزادہ رہا. ہاں میں نے 2 دن آپ سے کہا نا کچھ بیویاں پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں، مگر آج ایک اور بیوی آئی ہے اور یہ بیوی دور سے تو نہیں آئی. آزادہ رہا لاہور والوں تمہیں پرسہ دینے کے لیے دور نہیں جانا. رقیہ بیوی کا مزار بہت قریب ہے. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، اپنے سہاگ کا پرسہ لینے ہیں، اپنے گود کے بالوں کا پرسہ لینے ہیں. مسلم تنہا نہیں چلے تھے، 2 بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلے تھے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں عزاداروں جنہوں نے اپنی نسل کو حسین پہ قربان کر دیا. ایک کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، دوسرے کو ام رباب کہتے ہیں اور تیسرے کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں. 4 بیٹے تھے مسلم کے، 2 کربلا میں مارے گئے، 2 کوفے میں ذبح کر دیے گئے.
अजरकुम अल्लाह। लो आजादारों, प्यासा मुस्लिम तवा के दरवाजे तक आ गया। मातम करना आजादारों, मातम में न शर्माना। ये पुरसे के दिन है। एक उजड़ी हुई माँ आई हुई है मेरी माँ बहनों में, जो रुमाल फैला के कह रही है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला। आज तो गाजी अब्बास मुस्लिम का पुरसा लेने के लिए आए होंगे। हाँ आजादारों, मुस्लिम से बहुत मोहब्बत थी अब्बास को। एक मर्तबा रात के पहर में तो अपने दरवाजे पे आई तो क्या देखा कि एक शख्स है जो दरवाजे की डेहरी के साथ लगा बैठा है। एक मर्तबा तो ने पूछ लिया, ऐ मुसाफिर, कूफे के हालात साजगार नहीं है, उठ के अपने घर चला जा, कहीं फौजें तेरी वजह से मेरे घर ना आ जाए। एक मर्तबा प्यासे थे ना मुस्लिम, हाथ का इशारा किया तो समझ गई मुस्लिम प्यासे हैं। एक पानी का कूजा लाई। अब जो पानी का कूजा लाई और मुस्लिम ने पानी पिया तो एक मर्तबा का जा अब अपने घर चला जा। जुमला सुनोगे मुस्लिम का? रो के कहने लगे, बीबी ये कहाँ जाए जिसका कोई घर ही ना हो। मातम करना ज्यादा रोए के हाथ मुझे सीने पे करता हुआ नजर आए। ऊंची आवाज से है करना। आले मोहम्मद का आप बुलंद आवाज से रोना बहुत पसंद है। लो आजादारों, एक मर्तबा तौआ ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा मदीने से आया हूँ। एक मर्तबा तौआ ने मदीने का नाम सुना, तड़प के खड़ी हो गई। कहा मदीने में किस जगह से? कहा मोहल्ला बनी हाशिम से। कहा किसके लाल हो? कहा मुस्लिम का नाम, अकील का लाल हो। कहा क्या नाम है? कहा मुस्लिम बिन अकील। बस मुस्लिम बिन अकील कहना था। तौआ कदमों पे गिर गई, आका मुझे माफ करना, मेरी शिकायत फातिमा ज़हरा से ना कर। एक मर्तबा तौआ घर में लेके आई। आका आप मेरे मेहमान हैं। मुस्लिम को एक हुजरा मिल गया, वजू के लिए पानी मिल गया। मुस्लिम सारी रात इबादत करते रहे, मगर फज्र से पहले और तहज्जुद के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मुस्लिम की आंख लग गई। अब जो मुस्लिम ने ख्वाब देखा तो सुनोगे क्या देखा? ख्वाब में रसूल आए हैं, ख्वाब में अली आए हैं, ख्वाब में अकील आए हैं और बाहें फैला के कहते हैं मेरे लाल मुस्लिम हम तुझे लेने के लिए आए हैं। मुस्लिम समझ गए ये मेरी आखिरी रात है। मुस्लिम ने अमामा उठा के सर पे रखा। फजर की नमाज के बाद होठ पहना, सिरा को सीने पे टांग लिया, कमर के पटके को बांधा, तलवार पे हमाइल किया और अब मुस्लिम चले। घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। एक मर्तबा तौआ ने कदमों को थाम लिया। आका मैं ना जाने दूंगी। आका दुश्मनों का लड़का है। आका सुनोगे मुस्लिम का जुमला? पलट के कहा तौआ मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मुस्लिम के होते फौजें तेरे घर में आ जाए। मैं कहूंगा मुस्लिम एक मोमिना का इतना ख्याल, आओ शादी गरीबा, सैनब का खैमा, शिबिर का नेज़ा, सैनब की आवाज है, अब्बास मेरी चादा। अजरकुम अल्लाह बुलंद आवाज से रोते आना। एक मर्तबा मुस्लिम ने दरवाजे को खोला और दरवाजे का पट उखाड़ के ढाल बना के चले और ऐसी जंग की कि लोगों को बद्र और हुनैन याद आ गई। कुश्तों के पुश्ते मुस्लिम ने लगा दी है। सालिम ने खत लिखे और लश्कर मंगवाया तो बेचारे साथ ने कहा मैंने तुझे सारे कूफे से लड़ने नहीं भेजा। एक मर्तबा लिखा तूने मुझे किसी बनिए बक्काल से तो लड़ने नहीं भेजा, ये तो अब्बास का भाई है, ये तो हैदर की बेट का पाला है, और ये ऐसे ना हारेगा। छतों से पत्थर बरसाने शुरू करो। मैंने जुमला कह दिया, आजादारों आपने सुन लिया। जुमला सुनो कि जब पत्थर बरसते थे तो मुस्लिम अपने हाथों से पत्थरों को रोकते थे। वहाँ मुस्लिम बड़ी मुसीबत है, इस कूफे में तुम पे पत्थर बरस रहे हैं मगर पत्थरों से बचने के लिए हाथ तो खुले है ना। एक दिन यही कूफा होगा, अली की बेटियां होंगी, पत्थर बरसेंगे, ज़ैनब के हाथ एक मर्तबा एक कड़ा खोदा गया, कड़े में नेज़े तीर तलवारें सब भर दिया गया, मुस्लिम को कड़े में धकेला गया। मुस्लिम गिरे तो एक मर्तबा शेर को कैद करके जालिम चले। एक मर्तबा आए इब्न ज़ियाद के दरबार में। सुनो क्या आज़ादारों, जब मेरा चौथा इमाम कूफे आया ना तो किसी ने पूछा था तुम भी हाशमी हो? कुछ दिन पहले तुम्हारा एक चचा इस दरबार में आया था, उसका सीना फैला हुआ था, नजरें उठी हुई थी और बारोब अंदाज में चल रहा था। एक वो हाशमी था
ایک ہاشمی ہے. سجاد نے پلٹ کے رو کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جب چچا مسلم آئے تھے مسلم کے ساتھ علی بطول کی بیٹی اجرکم اللہ مسلم دربار میں آ گئے. کسی نے آواز دے کے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کیا. کمال الامیر سوى الحسین, کوئی نہیں ہے مسلم کا امیر سوائے حسین کے. اور یہ کہہ کے ٹانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے چلے تو ایک مرتبہ ابن سعد نے حکم دیا مسلم کو قتل کیا جائے. روزاداروں ہو گئی مجلس. دار الامارہ کی چھت ہے, مسلم کا سر ہے, جلاد کا ہاتھ زلفوں میں ہے, تلوار ہوا میں ہے. مسلم کو یہ آخری خواہش کہ کوئی میرے مولا کو بتا دے کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے, علی کی بیٹی کو کوفے نہ لانا. کا اور کوئی خواہش. ایک مرتبہ عید کی شب تھی, مسلم نے کوفے کے بازار پہ نظر کی, آواز دی کوفے والوں کل عید ہے, جب اپنے بچوں کو بازاروں میں لے کے جاؤ مسلم کے یتیموں کو یاد رکھنا. اجرکم اللہ. یہ کہہ کے زبالہ کا ہو گئی مجلس. زبالہ کا رخ کیا, مسلم نے سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہاں منزل زبالہ پہ حسین کی مسند. حسین طرف گئے. عباس نے کہا آقا کیا ہوا؟ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو دیکھا وہ دار الامارہ کی چھت ہے, چھت پہ مسلم کا سر ہے, تلوار ہوا میں ہے. عباس نے کہا مولا مجھے اجازت امامت سے کوفے پہنچاتے ہیں. کہا عباس جنگ نہیں کرنی بھیا. کہا مولا جنگ کرنے نہیں جانا, میرے بھائی کا سر بلندی سے زمین پہ آئے گا, میں سر آغوش میں لے لوں گا. کہا عباس زمین پہ دیکھ. اب جو دیکھا ایک کالے برقعے والی بیوی دامن پھیلائے, مسلم میرے لال فاطمہ نکال کے باہر چکے تو شیئر کر لیں, ہمیں نکال کے رکھ رکھا. میں ابھی آگے لے جاتا ہوں, ابھی لے جاتا ہوں. دیکھ لو لائیو. ہاں کیا ہم چلا نہیں سکتے, ان کو پتا چل جاتا ہے. ہو گیا دیکھ لیتے ہیں بعد میں کہ لائیو چل رہی تھی وہ بعد میں کریے. میں نے ڈیوائس کیا چوری چوری چلا لا ہے, میں نے کیا نا چوری چوری چلا لی. بیٹا کل مینو میں گئے نہیں لیتے اس کو نیچے تھوڑا نا سائڈ پہ چلا نکال کے دوسرے ٹائم غلطی نہ پا گیا دوبارہ واپس آیا ہوا ہے. اوکے
वैसे ले इसको लंबा कर लो। किसको इसको इतनी हाइट नहीं है इसकी। अभी तीसरा भी तो निकलेगा इसका दूसरी हाइट है इसकी। ये भी तो निकलेगा नहीं, ये नहीं निकलता, टूटा हुआ पड़ के रखो सारी जा रहे हो नाला मैं अच्छा ठीक है। तो डब्बा कर दिया उसको कहेंगे जो भी ले जिसने ये अपने की है उसकी तो कहेंगे कि भैया इसने नहीं करता बस वही सामने बैठ कर नहीं पड़ेगा यहाँ से बैठ पड़िएगा सतरी का बात जूम को मैंने बनाई है वो लाइटिंग वॉल्यूम के साथ किया जूम को ना लाइटिंग नहीं करेगी चलिए कि नहीं बनाया मैंने जूम कर की है लाइट बिल्कुल ऑफ कर दी तो बैटरी ज़्यादा नहीं वो इतनी लगती है लाइव चला रहे हैं फेसबुक ऐप यूज़ कर रहे कौन सा है मोबाइल सैमसंग A30 है ये जो भी नया मॉडल आया वो साल भी ज़्यादा हाँ साल वो अच्छा है नहीं फिर लंबी रख क्यों नहीं बनाई है वो उस तरह नहीं चाहिए फोकस हमने मिलाना चाहते हैं तो वो इसी तरह फोकस होना साइड में जगह उनके चैनल पे देखते हो आप उनके चैनल पे देखते हो जी मैं अपने चैनल पर लगा रहा हूँ देखते हो इनका चैनल पर मेरे को नहीं देखा मुझे पता लगा इस नाम से आपने परसों कल बताया
चलो उसको ये मेरा भाई था, छोटा भाई था, लाइफ चला रहा था, मुझे कुछ सब्सक्राइबर पूरे मेरे काम में आते थे मेरे फोन रखते हैं अभी 800 3 वीडियो बनाई है ना, 3 दिन यानी कि 10 वीडियो उसमें बढ़े हैं 30-40 सब्सक्राइबर बढ़े। चल चलिए ज़्यादा पानी है ना वो चौकी वाले सब पढ़ो।